اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ تیل کمپنیوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ کے بہانے کے نام پہ ایک دفعہ پھر وطن عزیز میں تیل کی قلت پیدا کرنے کے چکر میں ہیں، اور اس سلسلے میں یہ پورا مافیا، جس کو بہت سارے سرکاریوں کی بھی دو ٹانگیے جو ہیں ان کی نہ صرف حمایت حاصل ہے بلکہ سرپرستی بھی حاصل ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا پریشر ہے کہ تیل کی قیمتوں کو بڑھایا جائے اور ان کے بالخصوص منافع کی شرح کو زیادہ بڑھایا جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف وہ کہہ رہے ہیں 15 دن کا ذخیرہ، 45 دن کا ذخیرہ ہونا چاہیے کم از کم ان کے پاس۔ ان میں سے ہر کمپنی کے لائسنس کی شرائط میں یہ شامل ہے، اور یہ اتنے فراڈی ہیں ان میں سے بیشتر کہ انہوں نے مختلف ہیلوں سے اور بہانوں سے یہ سارا دھندا اور نیٹ ورک چلایا ہوا، اور حکومت بھی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عوام کو جو سہولت ملنی تھی وہ تو آہستہ آہستہ، اور جو جب مہنگائی کرنی ہوتی ہے، تیل مہنگا کرنا ہوتا ہے، تو پھر F-16 سے بھی زیادہ سپیڈ سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ آئل کمپنیاں ان میں سے کئی جو ہے وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہیں، اور ایک سے تو FIA نے تحقیقات کر کے اور ثابت بھی ہو گیا، اور اس سے ریکوری بھی کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کو کس طرف لے کے جاتے ہیں، اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے عوام پہ کب حملہ ہوتا ہے۔ یہ بس کوئی زیادہ دوری کی بات نہیں ہے۔ چلیں، اچھا، دوسری بات کہ وطن عزیز میں سیاسی مذاکرات کا رستہ تو بند ہے، تو مقابلہ جو ہے اس کے رستے کھلے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اور ان کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ جو حلیف ہیں وہ ایک وقت میں حریف بھی ہیں، اور کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ سچی مچی کا دھندا ہے، اور کوئی کہتا ہے اقتدار کے حصول کا طریقہ واردات ہے، خوش کرنے کے لیے معاملات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان والا ایشو بھی موجود ہے، اور اس میں جب یہ ٹربو گیئر لگتا ہے نا تو تب پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے چیزیں منور ہو رہی ہیں۔ چلیں، آئیے چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تنویر اسلم راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ چٹان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے طرف سے آپ کو، آپ کے مہمان کو، اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، تنویر اسلم راجہ صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو آزاد کشمیر کے الیکشن سے تو جو بائیکاٹ کر کے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، یا شکست سے کا داغ لگنے سے بچنے کے لیے وہ میدان چھوڑ کے بھاگیں۔ جی تنویر اسلم راجہ صاحب محترم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جنگوی صاحب، جہاں تک آپ نے مقابلے کی بات کی ہے، تو مقابلہ تو ہم 9 مئی کے بعد سے لے کے آج کے دن تک کر رہے ہیں، اور سیاسی مقابلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تحریک کو زندہ رکھنا ہے، اپنے نظریے کو زندہ رکھنا ہے، ورکر کو زندہ رکھنا ہے، تو اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کا لیڈر جو ہے اپنی نظریے پہ کھڑا رہے اور سب سے فرنٹ لائن پہ اس کو لیڈ کرے۔ تو اس ساری چیزوں میں تو تحریک انصاف کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تحریک انصاف کے ورکرز اگر کہیں پیچھے ہٹ گئے ہوں، یا وہ ووٹ نہ ڈالتے ہوں، یا انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہو، یا آپ خان صاحب کے لیے کہیں کہ وہ شاید کوئی ڈیل کر کے پاکستان سے چلے گئے ہیں، یا ڈیل کر کے سیاسی سسٹم میں آ گئے ہیں، تو ہم تو کھڑے ہیں اور تحریک بالکل چل رہی ہے اور مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے بات کی ہے الیکشن کی، تو آپ نے 8 فروری کو الیکشن دیکھا، چوری ہوا، اس کے بعد ضمنی الیکشن آپ نے دیکھے، سارے چوری ہوئے، گلگت کے الیکشن میں جو تماشا ہوا وہ آپ نے دیکھا،
تو الیکشن لڑنا نہ لڑنا ایک ہی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف سے نشان چھین کے پارٹی کو ڈی رجسٹر کر کے اگر الیکشن لڑاتے بھی ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں انہوں نے سسٹم میں آنے ہی نہیں دینا. دوسری بات جو آپ نے بائیک آؤٹ کی بات کی ہے، تو دیکھیں پولیٹیکل سسٹم جو جمہوری سسٹم ہوتا ہے وہ عوام کی مرضی سے ہوتا ہے. اس ٹائم اگر آپ کشمیر میں دیکھیں تو عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم چینج ہونا چاہیے. پچھلے پورے ایک مہینے سے کشمیری جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف عام کشمیری جو ہے اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سسٹم سے بائیک آؤٹ کر کے ان کے موقف کی تائید کی ہے. اور ہم نے پہلے پارشلی یہ بھی سوچا تھا کہ جن 12 سیٹس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ 12 سیٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. لیکن پھر لیٹر آن ہم نے جب دیکھا کہ ہم سے ہائی کورٹ نے نشان دیا اور سپریم کورٹ نے واپس لے لیا، اور اوبیسلی جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ اسی سسٹم کے خلاف ہیں کہ جہاں پہ انصاف نہیں ہے، جہاں پہ عام لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی، جہاں پہ ووٹ جس کو ڈالا جاتا ہے اس کے ڈبے سے نہیں نکلتا. تو ہم نے پھر اس سسٹم کا بھی بائیک آؤٹ کیا، الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کیا، کیونکہ جو 12 سیٹوں والا مسئلہ ہے وہ بالکل جینوئن مسئلہ ہے کہ اس میں کشمیریوں کا یہ سٹانس ہے کہ اگر کسی نے کشمیر کی پارلیمنٹ کا ممبر بننا ہے تو اس کی کشمیر میں آ کے کشمیر کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ کے بنے. کیونکہ 12 سیٹوں کے جو لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے منتخب ہوتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں کشمیریوں کو، یہ کشمیریوں کے جذبات کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور ہمیشہ ان 12 سیٹوں پہ حکومتیں پلٹ دی جاتی ہیں اور ایسے لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی ٹائم آپ ان کو کوئی بھی مفلر پہنا دیں وہ پہننے کو تیار ہوتے ہیں. تو اچھا، ایک یہ جنرل راجہ صاحب یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یہ آپ کے دور میں بھی تھی جب آپ نے آپ کی پارٹی قائد نے ایک نیازی دریافت کیا تھا آزاد کشمیر میں، اور خود بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی نیازی ہیں، اور پھر آپ نے ایک انویسٹر دیکھا تھا، تو اس وقت نہیں آپ اس کو 12 سیٹیں اس وقت نہیں یاد آئیں آپ کو؟ دیکھیں وہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے نا. ہم نے کوئی اچھا، پوسٹ پولیٹیکل ڈیمانڈ، پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں پبلک کی ڈیمانڈ کی بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پبلک کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ چلنا چاہیے. تو اس ٹائم پبلک کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اگر ہوتی تو obviously ہم اس کے بارے میں سوچتے. اب پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کری، اور ہم نے اس کے اوپر سوچا کہ ہم 12 حلقوں میں اپنے لوگ ہی نہیں کھڑے کرتے. یہ کوئی اتنی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے، اس سے کوئی اتنی آفت نہیں آ جاتی جس طرح سے وہاں پہ خون ریزی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، رستے بند ہیں، خوراک نہیں مل رہی، بجلی، پانی، گیس، انٹرنیٹ، ساری چیزیں بند ہیں. تو یہ اتنا کوئی سیریس مسئلہ نہیں کہ آپ اتنا کی بنا طرف دیا سے گیا ان کی حمایت آ گئی. جی اخونزادہ چٹان صاحب محترم، کیا آپ لوگوں نے جو غلطی کی تھی غیر جماعتی انتخابات سے اور پھر محترمہ نے اس پہ کئی دفعہ پچھتاوے کا اظہار کیا کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں، تو کیا یہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے ویسی ہی غلطی نہیں کر رہی کہ بالکل ہی سسٹم سے وہاں کے آؤٹ ہو جائے گی، یا کچھ اور نتائج ہوں گے یا یہ 12 سیٹوں کا اچانک جو خیال آیا، یہ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سیاست میں بائیکاٹ کرنا، الیکشن سے بائیکاٹ کرنا یقینی بات ہے کہ یہ غلطی ہے، اور لیکن پی ٹی آئی کا مجبوری یہ ہے کہ یہ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کروڑوں کے لوگ ہیں، لاکھوں کے لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ علیم آباد جی ہر ہفتے ایک اعلان کرتے ہیں کہ اس بار آپ لوگوں نے 10,000 لوگ اڈیالہ میں آنا ہے. ابھی تک کبھی 100-150 سے زیادہ لوگ میں نے نہیں دیکھے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ لوگ تھے ان میں سے صرف ایک بندہ کامیاب ہوا، باقی سارے الیکشن ہار گئے. جہاں تک 12 سیٹوں کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ کشمیریوں کا ہے کہ وہ جو کشمیر سے باہر کے لوگ ہیں اس کو مخصوص نشستیں دینا چاہتے ہیں، اس کو جس طرح کے حلقے ہیں اس طرح کے چھوڑنا چاہتے ہیں، یا جس طرح کے وہ چاہتے ہیں کہ جس نے الیکشن لڑنا ہے آ کے کشمیر سے لڑیں. میرے بھی حلقے کا، میرا جتنے لوگ حلقے میں ہے اس سے زیادہ کراچی میں ہے، تو ہمیں کراچی میں حلقہ تو نہیں دیا گیا، نہ صوبائی نہ قومی. لیکن یہ فیصلہ کرنا ہے کشمیریوں نے، اور کشمیریوں نے یہ فیصلہ چوکوں پہ نہیں کرنا ہے، سڑکوں پہ نہیں کرنا ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے. یہ سسٹم سے باہر رہ کے یہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں.
سسٹم کے اندر آ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو کمیٹی ہے یہ الیکشن لڑتے, پارٹی رجسٹر کرتے, آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے, کسی بھی طریقے سے یہ کشمیر اسمبلی میں پہنچ جاتے اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اور یہ فیصلے کرتے. اگر ہم ملک کے قانون دھرنوں کے ذریعے چوکوں پہ بیٹھ کے, سڑکوں پہ بیٹھ کے, گاڑیوں کو جلا کے, دکانوں کو بند کر کے اگر اس طریقے سے ہم نے قانون سازی شروع کر دی تو پھر تو اللہ ہمارا حافظ ہو, پھر تو کچھ نہیں رہ جاتا ہے. میرا بھائی بہت گلے شکوے کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کسی اور نے نہیں کی ہے. یہ اس پارٹی کے چیئرمین نے جناب محترم عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے ورکروں کے ساتھ کیا ہے. آپ مجھے تاریخ میں بتائیں کیا اپنے ملک کے اندر کسی نے ایسا بھی کیا ہے کہ کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسموں کو سڑک پہ گھسیٹنا اور میجر عزیز بٹی کی جیسے شہید کی تصویروں کا توہین کرنا, ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانا, ایم عالم کا وہ تاریخی جہاز کو جلانا, فوج میں آپس میں بغاوت کروانا, فوج کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا, یہ بھی کبھی کسی نے کیا ہے؟ تو یہ جو ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی پارٹی چیئرمین کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر بار جب الیکشن آ جاتا ہے, کیا عمران خان صاحب جو الیکشن جیتا تھا وہ پیئر الیکشن تھا, اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی, یہ لوگ اقتدار میں عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے تھے. ہر بار جب الیکشن ہو جاتا ہے تو لوگ یہی الزامات لگاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل دھرنوں میں تو نہیں ہے, سڑکوں میں بیٹھنے پہ تو نہیں ہے. سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھنے سے اس مسئلے کا حل نکلے گا کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائے, یہ فیصلہ کرے, اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو, شفاف ہو, جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے, جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. یہ اس طریقے سے یہ فیصلہ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ سیاستدانوں کو آپس سے بیٹھنے میں سب سے بڑا رکاوٹ کون ہے؟ وہ تو خود عمران خان صاحب ہے. جب اقتدار میں تھا ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے. ایک لمبا لسٹ ہے جو جیلوں میں تھی, جس میں شہباز شریف بھی تھا, زرداری صاحب بھی تھا, علی پریال بھی تھی, نواز شریف بھی تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو کہا کہ پاکستان کا آنے والا مسئلہ معیشت کا ہوگا, ہم آپ کے ساتھ اس پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. لیکن عمران خان صاحب تیار نہیں تھا, کویت پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, پلوامہ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. آج بھی اعلان کہتے ہیں, بات تو کرتے ہیں آئین اور قانون کی, بات تو کرتے ہیں داندلی سی صاف الیکشن کی, لیکن مطالبہ ان کا کیا ہے کہ میں تو ہاتھ ملاؤں گا ڈی جی آئی کے ساتھ, میں تو بات چیت کروں گا آرمی چیف کے ساتھ. تو کیا ڈی جی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے سے, آرمی چیف کے ساتھ بات چیت کرنے سے الیکشن صاف اور شفاف ہو جائے گا؟ کیا اس ملک میں رول اپلا آ جائے گا؟ تو ان لوگوں کے قول اور فعل میں فرق ہے. اور اگر ان لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے تو ان کے پاس ایک حکومت خیبر پختونخوا میں یہ کارکردگی کی بنیاد پہ دوسری پارٹیوں سے مقابلہ کرے, پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرے, پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے, پنجاب سے مقابلہ کرے, مسلم لیگ کا پنجاب میں حکومت ہے. یہ کیپیٹل کا جو حکومت ہے ابھی تک سب سے کرپٹ ترین, نالائق اور نااہل حکومت جو اس ملک میں کوئی ہے تو وہ پختونخوا کا حکومت ہے. تو اس میں یہ مقابلہ کرے. اوکے, یہ جو ہے تنویر اسلم راجہ صاحب, ویسے یہ والی بات کا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب, کوئی ایسا جو کارکردگی کی بنیاد پہ ہو اور آپ کے پی کے میں بھی لوگ مطمئن ہوں, اور پھر وہ کارکردگی جو ہے ایسا رول ماڈل ہو کہ باقی اس کو فالو کریں؟ جی, میں چٹان صاحب کی بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, میں ان کو سنتا بھی دیکھتا بھی ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ٹوٹل گورنمنٹ میں رہنے کا دور ہے وہ 3-3.5 سال ہے. پیپلز پارٹی پونے 4 سال آپ کر لیں. پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے 50 سال سے سیاست میں ہے. آئی تھنک 70s کے بعد پالیٹکس میں آ گئے تھے. نون لیگ جو ہے
وہ بھی پچھلے 40 سال سے سیاست میں ہے. اب بھی آ عمران گیا سی. ہاں ٹھیک ہے. اب عمران خان سے جس قسم کے انقلاب کی توقع ان کی ہے کہ عمران خان آئے اور وہ پولیٹیکل سسٹم سیدھا کر لے, بندہ ان سے پوچھے کہ پچھلے 40 سال میں آپ دونوں پارٹیز کیا کر رہے تھے؟ آپ کیوں نہیں ایسی لیجسلیشن لے کے آئے؟ آپ نے کیوں نہیں ایسا پولیٹیکل سسٹم بنایا یا الیکٹرل سسٹم بنایا کہ جس میں دھاندلی کے جو ہے الزامات نہ لگیں؟ عمران خان نے تو لیٹ سے الزامات 2013 میں لگائے. 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے تھے, جماعت اسلامی ان کے ساتھ تھی. یہ بات اس کے ٹھیک ہے, علاوہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بالکل درست ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ چٹان صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں بالکل آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو فالو نہیں کرتا کہ گلگت میں جو راتوں رات آئی پی پی جو ایک استحکام پارٹی ہے وہ راتوں رات آئی, راتوں رات ان کے کینڈیڈیٹ آئے اور راتوں رات وہ سسٹم کا حصہ بن گئے. اسی طرح آزاد کشمیر میں 2 گھنٹے کے اندر استحکام پارٹی رجسٹرڈ ہوئی اور اگلے 3 سے 4 گھنٹے میں ان کا پریزیڈنٹ آیا اور پھر انہوں نے پورے کشمیر میں ٹکٹ دے دیے. اس پولیٹیکل سسٹم میں بیٹھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, آپ نے ورکرز کو مار کوٹ کے بند کر دیا, آپ نے گولیاں چلائیں, آپ نے پرچے کرا دیے, ساری چیزیں. اب تو ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, پھر نگران حکومت, اور ابھی 2.5 سال حکومت کو ہو گئے ہیں. انہوں نے کیا لیجسلیشن کی ہے عوام کے لیے اور پولیٹیکل سسٹم کے لیے؟ 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم اور اب 28ویں ترمیم. آپ ان ساری ترمیموں کو پڑھیں, ان میں کہاں ہے پولیٹیکل سسٹم, ان میں کہاں ہے الیکٹرل سسٹم, اس میں کہاں ہے پبلک کی بات؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے جس سسٹم کو فالو کر کے آتے رہے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈی جی آئی سے بات کروں گا یا آرمی چیف سے بات کروں گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میرے سامنے بینگ پولیٹیکل ورکر میں نے کتنی دفعہ اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زرداری, بے نظیر شہید بھٹو اور نواز شریف کا نام بعد میں لیتے ہیں, وہ پہلے آرمی چیف صاحب کا نام لیتے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ دن دہاڑے کہتے پھر رہے ہیں, وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہمارا اس معاملے میں تو آپ لوگ بھی پیچھے نہیں تھے, بلکہ آپ کے بہت سارے لوگ آرمی سر چیف کو اپنا باپ کہتے تھے. سر ہم تو مجرم ہیں, ہم پہ تو بچے ہیں, ہم سے جیلیں کاٹ کے آئے ہیں, ہم تو ملزم ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ سیاست کے علم بردار, انقلاب کے علم بردار, تجربہ کار پولیٹیکل سسٹم پچھلے 40 سال سے اس میں رہنے والے لوگوں میں تو ہم میں ڈفرنس ہونا چاہیے نا. یہ ان کو کچھ ڈفرنٹ کر کے دکھانا چاہیے تھا. انہوں نے جو میثاق جمہوریت کر لیا, انہوں نے ساری جو 4 پارٹیاں مل کے ایک جب حکومت بنا ہی لی ہے, تو اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں ابھی تک؟ ابھی تو عمران خان کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے پچھلے 4.5 سال سے. تو آپ بتائیں کہ اکانومی کی کیا پوزیشن ہے؟ اچھا, پیٹرول لیکن کی جو آپ دیکھ لیں کہ دن دہاڑے راجہ یہاں پہ صاحب جو سوال اٹھایا گیا تھا, راجہ صاحب جو سوال اٹھایا گیا تھا اس کی طرف آپ نے بالکل ہی رخ نہیں کیا کہ جو وہاں کی کے پی کی صوبائی حکومت ہے اس کی کارکردگی اگر بہت رول ماڈل ہوتی تو باقی سارے اس کو فالو کرنے پہ مجبور ہو جاتے. آپ نے تو اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. کچھ تھوڑا بہت تو چلے, کوئی ایک فکرہ ہی کہہ دیں, میں ایک فکرہ نہیں بلکہ 2 فکرے کہوں گا. میں بالکل بھی دیکھیں, میں بالکل بھی پولیٹیکل کوئی بھی انسٹیبلٹی ہے یا کوئی ایسی چیز اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بینگ ویری آنیسٹ, جب خان صاحب تھے 2013 میں ہماری حکومت تھی, 18 میں حکومت تھی, 13 کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں 18 کی حکومت ملی, 18 کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں 24 کی حکومت ملی. اب خان صاحب جیل میں ہیں, نہ میسج باہر آتا ہے, نہ ملاقات ہوتی ہے, نہ وہ منسٹرز اپوائنٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ کارکردگی دے سکتے ہیں, نہ وہ بجٹ دیکھ سکتے ہیں. تو آبویسلی دیکھیں, خان صاحب نے کوئی آسمان سے بندے یا کسی دوسرے ملک سے تو امپورٹ نہیں کیے ہیں نا. یہی قوم ہے, یہی لوگ ہیں, یہی ملک ہیں اور اسی پولیٹیکل سسٹم سے آئے ہوئے ہیں. تو آبویسلی کوئی چیک اینڈ بیلنس, کوئی مانیٹرنگ, کوئی ایکسیس ہونی چاہیے. خان صاحب اگر باہر ہوتے تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی. دیکھیں خان صاحب کے ٹائم پہ پرویز خٹک جیسے پولیٹیکل آدمی نے بھی ڈیلیور کیا اور محمود خان جیسے بندے نے بھی ڈیلیور کیا. اسی کی بیس پہ لوگوں نے جو ہے آگے 2 حکومتیں ہمیں دی. بزدار صاحب نے بھی ڈیلیور کیا اور اتنا ڈیلیور کیا کہ آپ کی پارٹی ڈیلیور کر دی. آپ کی پارٹی جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دی اس نے. چلیں, ہمارے ساتھ موجود ہے عمر اسرار خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. السلام علیکم عمر صاحب. السلام علیکم سر. اچھا جی, یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اور بائیکاٹ تو کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کبھی کوئی فائدہ مندی کا رستہ اس نے نہیں دیکھا. لیکن یہ جو
بلاول صاحب نے کہا آزاد کشمیر میں کہ آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں ان کی خرابی میں نون لیگ کے جو منسٹرز ہیں ان کے بیانات نے تیل چھڑکا ہے جلتی ہوئی پہ، اور یہ سارے ذمہ دار ہیں آپ کے سارے لوگ جو منسٹرز ہیں. تو یہ تو آپ لوگ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اتحادی ہیں، مل جل کے کھیل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے جی؟ اس میں دیکھیں جب بھی الیکشن کا کہیں بھی ماحول بنتا ہے تو ہر سیاسی جماعت نے اپنا ایک نیریٹو دینا ہوتا ہے، اپنی کارکردگی بتانی ہوتی ہے، اور وہاں کے ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک پولیٹیکل موو ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت لوگوں کے جذبات ہیں اور وہ اس کو اس طرح کے بیانات سے اپنی فیور میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اتحادی تو ہم وہاں سینٹرل گورنمنٹ میں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جماعت ضم ہو گئی ہے ہماری ان میں. ان کا ایک اپنے پولیٹیکل سٹیکس ہیں، اپنی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ایک سوچ ہے، وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور وہ کیوں نہ چاہیں گے کہ وہاں پر جس طرح جی بی میں ایک اچھی پرفارمنس تھی ان کی جماعت کی، وہ کیوں نہ چاہیں گے کہ اسی طرح کی ایک پرفارمنس وہ یہاں پہ لے کے آئیں. تو وہ ایک اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. اس طرح سی بات کا نہ برا منانا چاہیے، نہ کسی کو دکھ ہونا چاہیے. یہ سیاسی بیانات ہیں، الیکشن کیمپین میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو اچھا، اس میں ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ راجہ صاحب جو ہیں تنویر اسلم راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحریک استحکام ہے یہ بڑا اس نے سرپرائز دیا ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائز ہے، یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی بہت اعلیٰ درجے کی ہے، یا آشیرواد بہت اعلیٰ درجے کی؟ دونوں میں سے کون سی بات؟ دیکھیے میں نے تھوڑا سا فالو کیا جی بی الیکشن میں. وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کیمپین کرنا، وہاں پہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا. وہ کافی سارے حلقوں میں جی بی کے اندر کسی جگہ تیسرے نمبر پہ، کسی جگہ دوسرے نمبر پہ بھی وہ آئے ہیں. تو وہاں پر ایک میں اپنی ایک سیاسی سوچ کے مطابق سمجھتا ہوں، میں ان کا سپوکس پرسن تو نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو آزاد لوگ تھے، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے تو جو وہاں پہ مخصوص نشستیں تھیں وہ شاید ان کی مرضی کے لوگ پیپلز پارٹی ایڈجسٹ نہ کرتی. تو وہ ایک ایسی انہوں نے کہا ایک تیسری جماعت میں وہ گئے ہیں تاکہ ان کو وہ ڈیو شیئر کم از کم ان 4 یا 5 لوگوں کو مل جائے ان مخصوص نشستوں کا، جو شاید پیپلز پارٹی میں جاتے تو نہ ملتا. پیپلز پارٹی نے ظاہری بات ہے اپنے پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا یا مخصوص نشستوں پہ جس طرح بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ان لوگوں کی جو انڈیپینڈنٹ تھے ان کی ایک پولیٹیکل موو تھی، اور شاید علیم خان صاحب اس کو اچھا پلے کر گیا اس میں. اچھا چلیں اخندزادہ صاحب، آپ تو استحکام پارٹی جی بی میں آپ کی وہ ہے کابینہ میں بھی اور اتحادی بھی اور یہ سارا کچھ. تو جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکنسلیشن جو ہے اس کی کمیٹی قائم ہونی چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن، پاکستان میں بھی اس کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ ہوئی نہیں. کیا یہ اگر ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسائل حل ہوں گی یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہمارے مسائل میں اچھی خاصی کمی آ جائے گی. میں خود بھی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارا وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے. کچھ سیکٹر پہ تو اللہ تعالیٰ نے ریاست پاکستان کو بہت کامیابیاں دی. ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وقار دیا. پھر ایران امریکہ وار میں ہم نے بہت اچھا کردار ادا کیا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا وفاق بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. آپ بلوچستان میں دیکھ لے، آپ خیبر پختونخوا میں دیکھ لے، آپ کشمیر میں دیکھ لے، آپ سندھ کے جو جوان ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہے، جس کو زنجی کہتے ہیں، ان کے حالات آپ دیکھ لے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ وفاق سے لوگوں کو گلے شکوے ہیں. تو ہمیں کم از کم آل پارٹی کانفرنس بلانا چاہیے، اور پاکستان میں جو امن و امان کے مسائل ہیں اور یہ جو ہمارے وفاق کے مسائل ہیں اس پہ بحث کرنا چاہیے، اس پہ ایک مشترکہ نیریٹو بنانا چاہیے.
जब तक हमारा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, इसको आप दहशतगर्द कहे, खवारिज कहे, जो भी कहे, इन लोगों का नेरेटिव बिल्कुल साफ सुथरा है और वो हर वक्त अपना नेरेटिव पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई मुतहदा नेरेटिव नहीं है। दहशतगर्दी की जंग में आप विपाक से पूछे तो इसकी तरफ से कोई और जवाब आ जाता है, आप पख्तूनख्वा सूबी से पूछ ले वो कुछ और कह रहे हैं। तो प्रॉक्सी वार में जरूरी है, प्रॉक्सी वार वही लोग जीतते हैं जिसके पास अवाम हो। अगर आपके पास अवाम नहीं है तो आप प्रॉक्सी वार नहीं जीत सकते हैं। इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई, असलहा साथ था, टेक्नोलॉजी था, पैसा था, लेकिन जो नहीं था वहाँ के अवाम इसके साथ नहीं थे, वो नहीं जीत सके। अगर आप चाहते हैं कि हम ये प्रॉक्सी वार जो हम पे मुसल्लत हुआ है इसको हम जीते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अवाम हमारे साथ हो। अवाम साथ तब देंगे, सबसे पहले ये कि पूरी मुल्क का एक नैरेटिव हो। दूसरा ये कि जो एहसासी महरूमी की शिकार कौमें हैं, एहसासी महरूमी की शिकार सूबे हैं, इनके एहसासी महरूमी का हम अजाला करें। अगर अजाला नहीं कर सकते, आगाज़ तो करें ताकि उनको पता चले कि हमारी तरफ भी रियासत की कोई तवज्जो है। और ये हमने पहले करके देखा है। 2007 में, 2008 में सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, ट्राइबल एरिया पैरेड ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो चुका था, और मौलाना फजल रहमान साहब ने असम्बली में कहा कि अस्करियत पसंद मरगला के पहाड़ों तक पहुंचे हैं, इस्लामाबाद अस्करियत पसंदों के नरगे में है। लेकिन हमने ये दो काम की, एक तो नैरेटिव बनाया और दूसरा हमने ये किया कि हमने आगाज किया जो एहसासी महरूमी के शिकार कौमी थी, इनके मसाइल के हल के लिए हमने आगाज़ी हुकूक़ बलूचिस्तान किया, हमने पाटा में इस्लाहात की, हमने गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात करके उनको एक सूबे का दर्जा जो है वो दिया। तो हमने 18वीं तरमीम करके और सूबों को उनके वसाइल पे इनके हुकूक दी, पुख्तूनख्वा को नाम दिया, गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया। तो इन इक़दामात की वजह से अवाम हमारे साथ खड़े हो गई, और जब अवाम अपने फोर्सेस के साथ, जब अवाम अपनी रियासत के साथ खड़े हो गई तो अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबियाँ दी जो अमेरिका और नेटो को नहीं मिली थी अफगानिस्तान में, लीबिया में, इराक में। और फिर आपने देख लिया कि हमने सवात पे भी पाकिस्तान का झंडा लगाया, ट्राइबल एरिया पे भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, और बलूचिस्तान में भी दोबारा तराना बजाना जो है वो शुरू हुआ। एक बात जो बिलावल साहब के हवाले से आपने कह दिया, मेरे भाई ने कहा कि इलेक्शन है, जरूर इलेक्शन है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीर नहीं है कि हम किसी का शक्ल बिगाड़ के वोट ले ले। हम जिधर भी जाते हैं इस लोगों के लिए हमने जो कुछ किया है, जैसे गिलगित वालों को हम कहते थे कि हमने आप लोगों को वोट का हक दिया है, गंद में सब्सिडी दी है, हमने FCR का खात्मा किया है, अपने कारनामे उसको बयान करते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के कारनामे, इस मुल्क के लिए जो हमने कुछ किया, आईन बनाया है, 18वीं तरमीम की है, लेकिन दूसरों की शक्लों को हम नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयानात दी कि ये 12 सीटें तो मेरी जेब में है, फिर वज़ीर दिफा एक बहुत अहम ओहदा होता है और वज़ीर दिफा एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने जिस तरह की बयानात दी तो इसकी वजह से हालात को बेहतर आने में दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो हमने कोई वोट हासिल करने के लिए तनकीद नहीं किया है। मैंने चेयरमैन साहब का ये बयान सुना भी नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से ये बयान दिया है, लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो वो कोई बदनीयती पे नहीं दिया होगा, वो कोई इस वजह से नहीं दिया होगा कि वो मुस्लिम लीग ने उनका शक्ल बिगाड़ दे और इस वजह से अपना वोट को बढ़ाए और इनके वोट को घटाए। राजा साहब से पूछ लेते हैं। राजा साहब, ये 5 अगस्त से आप लोग कोई नए सिरे से कोई एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, या ये कोई 5 अगस्त की बस एक रोज़ा एहतजाज होगा और उसके बाद वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, और इसकी शक्ल सूरत क्या होगी? अभी कल गौहर साहब भी मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होनी है और उसमें फिर हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल इसका कोई स्पेसिफिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन एहतजाज आपको पता है हम पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हर मंगल को हम अडयाला के बाहर भी एहतजाज करते हैं।
تو احتجاج میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگنے چاہیے, کورٹس کو جو ہے خان صاحب کے کیسز کو سننا چاہیے. دوسرا فیملی کا اور ہم سارے ورکرز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ملاقات اور ان کی صحت کے حوالے سے. تو یہ احتجاج تو چاہے روڈوں پہ ہے, چاہے ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں, میڈیا شوز میں بیٹھتے ہیں, یا جس صورت میں بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. اب دیکھتے ہیں 5 اگست کا کیا پلان بنتا ہے. اگر وہ 1 ڈے کا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پھر 1 ڈے کریں گے. یعنی ابھی کوئی مارچ کی کال مکمل تفصیل آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی گئی, یہ بس ابھی ابھی اس کی کال ہے, ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں, اس پہ میٹنگز ہونی ہے, ابھی ڈسکشن ہونی ہے. اوکے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے نشان, انتخابی نشان چھین لیا گیا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ آپ اپنی جو بہت بڑی پارٹی ہے اس کا الیکشن کروا لیں اس کے اندر, اور الیکشن کمیشن کا وہ جو جواز ہی ختم کر دیں کہ وہ جو چوری چپکے کہیں ایک ایسے دیہاتی علاقے میں الیکشن کیا گیا جہاں پہ لوگ ہی نہیں آ سکتے تھے؟ آپ نے اچھا کیا ہے. میں آپ نے پارٹی کا کہا کہ ایک بڑی پارٹی ہے, اس میں الیکشن میں یہی بات کی. استحکام پارٹی جو گلگت میں رجسٹرڈ ہوئی ود ان ڈیز, کوئی الیکشن نہیں, کوئی وہاں پہ کسی قسم کا جو الیکشن کمیشن کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوا, وہ 2 گھنٹے کے اندر رجسٹر ہوئی. کشمیر میں نے آپ کو بتایا کہ 2 گھنٹے میں وہ پارٹی رجسٹرڈ ہوئی. اگر تو الیکشن کمیشن کا کوئی کرائٹیریا ہے, اب جیسے مسلم لیگ نون میں بھی دیکھیں, وہاں پہ جو بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بعد نیچے آئی ڈونٹ نو کوئی الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے ڈائریکشن کے اوپر 3 دفعہ الیکشن کرایا, لیکن اس الیکشن کو انہوں نے مانا نہیں. اب کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ پراپر الیکشن ہوا, کیمپس لگے اور وہ الیکشن کا سارا رزلٹ جو ہے وہاں جمع کرایا گیا, لیکن ججز وہاں پہ بے بس تھے. ججز جو ہے اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دے سکے. نیچے ہائی کورٹ کے جج نے تھوڑا سا ہمت کر کے فیصلہ دیا. وہی ہوا جو ہمارے ساتھ 8 فروری کے الیکشن میں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو نہیں مانا اور نشان چھین لیا. تو یہ تو اب آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ والا جو کرائٹیریا ہے اور کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے. مطلب وہاں چھوٹی چھوٹی پارٹیز بھی الیکشن لڑ رہی ہیں, اور جیسے استحکام آئی ہے, استحکام کے پاس تو میرا خیال ہے 1000 ممبر بھی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا سکیں. اچھا, جس طرح آپ لوگوں کو سہولت حاصل تھی نا, میرا خیال ہے آج کل ان کو سہولت حاصل ہے کہ آپ آئیں آرام سے ادھر جو ہے 126 دن جو ہے نا گانے وانے سنیں, تقریریں سنیں, موج میلے کریں. تو اب میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ سہولت فراہم ہوئی ہے. تو یار جیلسی کیڑی غلطی ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ سہولت ساری پارٹیوں کو ہے, ہماری پارٹی کے علاوہ اس ٹائم ساری پارٹیوں کو سہولت موجود ہے, اور ہماری بڑی خواہش ہے کہ کوئی پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہو. جیسے ٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ ون سائیڈڈ کہ خان صاحب نہیں مان رہے. باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چڑھ رہی ہے اور جو سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے ابھی دوسری پارٹیاں یہ افورڈ نہیں کرتی. میں اس میں باعث نہیں ہوتا, وہ نہ صرف افورڈ کر سکی ہیں بلکہ سروائیو بھی کیا. پیپلز پارٹی نے سروائیو کیا, ماریں کھائیں. ابھی تک آپ لوگوں کو کسی کو کوڑے شوڑے نہیں لگے؟ ایسا کوئی بندہ ہے جس کو کوڑے لگے ہوں سرے عام؟ دیکھیں, ہم اس چیز میں بالکل بھی پیپلز پارٹی سے شکوہ نہیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے حصے کی مار کھائی ہے, نون لیگ نے بھی اپنے حصے کی مار کھائی ہے. اب ہمارا وقت ہے, ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور تھوڑی باری ہے. اوکے, چلیں عمر اسرار صاحب, یہ دیکھیں ایک اچھا کریڈٹ انہوں نے تنویر اسلم راجہ صاحب نے دونوں پارٹیوں کو دیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے حصے کی مار کھائی اور مسلم لیگ نون نے بھی اپنے حصے کی مار کھائی. تو یہ کم از کم یہاں تک تو پہنچے, یہاں تک تو آئے آپ لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ, تکلیف فیل ہونے لگی ہے ایک دوسرے کو. تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. دیکھیں, جو سیاسی ورکر ہے, جو سیاسی آدمی ہے, وہ اسی قسم کی بات کرے گا جس قسم کی رائے صاحب نے کی ہے. تھوڑا سا پرابلم وہاں آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ٹیمپریچر ہی اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ جو بندہ رائے صاحب جیسی بات کرے گا, مفاہمت کی بات کرے گا, جماعت کے اندر سے اس کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو اتنا زیادہ دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ جماعت میں اس کو غدار کہہ دیتے ہیں. وہ
تو اتنا ایک پریشر ہے کہ گفت و شنید کی بات ہی کرنا جرم بن گیا اس جماعت میں. اور یہی پولیٹیکل جو ہے ٹیمپریچر اس کو نیچے لانا چاہیے جس کی ضرورت ہے. اور اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کے ورکروں کے ہاتھوں ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں, اور گفت و شنید بالکل ہونی چاہیے, مگر گفت و شنید اوپن ہونی چاہیے. وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے تو بات ہوگی, پہلے ملاقات ہوگی تو بات ہوگی, پری ریکوزٹس کے ساتھ نہیں, کھلے دل کے ساتھ بغیر کسی وہ ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کریں. اس کے بعد پھر اس میں سے راستے نکلیں گے, اور انشاءاللہ جب راستے نکلیں گے مل کے بیٹھیں گے سیاسی لوگ تو پھر ہی آگے چلے گا. اب کچھ لوگ جماعت میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو پھر جن کے پاس یہ اختیار سمجھتے ہیں یہ ان سے بات کر لیں, ان سے یہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, پھر بات بھی انہوں نے ان سے کرنی ہے. تو پرابلم یہاں آ کے بات پھنس جاتی ہے. تو ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم نے کہا آئیں بات کریں, تو بات چیت کرنے کو تیار ہیں, یہ تیار ہی پکڑیں, ہم تیار ہیں, بالکل تیار ہیں, سیاسی لوگ ہیں, کیوں نہیں بات کریں گے. اچھا, ایک تو یہ والی چیز ہوگی. دوسری چیز یہ کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان پہ پنجاب کے اندر قصور سمیت یہ جو یکا یک مقدمات شروع ہو گئے ہیں اور بڑی ٹربو گیئر لگ گیا ہے, تو یہ اس کا کیا انجام ہے جی؟ سر اس کے اندر یہ ہے کہ مولانا صاحب بہت ہی سینئر آدمی ہیں, بڑی ہی ہم عزت کرتے ہیں ان کی ایج کی وجہ سے, ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ لوگوں کی عزت نہ کریں, آپ لوگوں کے گھر جو ان کے شہداء ہیں ان کی عزت نہ کریں, آپ قوم کے ہیروز کی عزت نہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ مجھ سمیت ہر محب وطن پاکستانی کے جذبات مجروح کیے انہوں نے. وہ سینئر آدمی ہیں, بڑا دل کریں, بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بڑا وہی ہوتا ہے جو غلطی کے بعد مان لے. ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے, ان کو قوم سے معذرت کرنی چاہیے. یہ مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے, اس کے مقدمات کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قابل کوئی ستائش نہیں ہے. بہت ہی ہمیں مایوسی ہوئی ہے وہ دیکھ کے کہ جو دشمن ملک ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے شہداء کی عزت کرتے ہیں. یار آپ تو ہمارے لیڈر ہیں, آپ تو اس قوم کے اندر بہت سارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, بہت سارے مدارس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو؟ یہ نفرت کا پیغام آپ دے رہے ہیں, اور ان لوگوں کی قربانیوں کو آپ پیسوں سے تول رہے ہیں. کیا آج سے پہلے جتنی مسلم امہ میں جتنی افواج تھیں, اگر وہ تنخواہ لیتی تھیں اور انہوں نے اسلامی فتوحات کی ہیں تو کیا وہ تنخواہ کے لیے لڑتے رہے؟ نہیں, وہ سارے جو صحابہ اور باقی یہ کیا بات انہوں نے کی؟ شہید تو جو ہے انہوں نے وہ جو بات بلکہ کی وہ تو کہا اس گیا کے کہ بعد شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ ہم نے یہ والی جو ہے نا. اچھا, لیکن دوسری ایک چیز یہ جو مذاکرات کی یا مفاہمت کی فضا کی بجائے مقابلے پہ ساری جگہ اترے ہوئے ہیں, تو آئندہ یہ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جولائی کا یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں سے کوئی ایکٹیویٹی کو ضرورت سے زیادہ تیز ہونے کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں. کوئی آپ کو بھی نظر آتے ہیں کہ نہیں, یا میری خام خیالی ہے؟ دیکھیے جی, اس ملک کے لیے مفاہمت انتہائی ضروری ہے. ہم تو خود مفاہمت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, اور جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہمارا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. جب تک پاکستان کا معیشت مضبوط نہیں ہوگا, چاہے ہم انڈیا کو شکست دے دیں, چاہے ہم ایران اور امریکہ کے صلح اور عزیمنامہ کرے, یوکرین اور رشیا کے کرے, اس ملک کو وقار نہیں مل سکتے, اس کو وہ عزت نہیں مل سکتا ہے جو اس ملک کے لیے ملنی چاہیے. تو اس ملک کے لیے سیاسی استحکام, ہم تو مفاہمت والے لوگ ہیں. یہ بھی اس ملک کا ایک حقیقت ہے کہ جو اقتدار میں ہو, جیسے اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. یہاں پہ سیاسی احتساب کے نام پہ ہمیشہ سے انتقام ہوا ہے, اور احتساب اور انتقام میں معمولی سا فرق ہے. اب جس طرح کے راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ سب کے ساتھ باری باری ہوا ہے. ایک ٹینور ایسا تھا جس میں سیاسی انتقام نہیں ہوا تھا 2008 سے 2013 تک. جو پیپلز پارٹی کا حکومت تھا, اس میں کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ نیب کے ذریعے, FIA کے ذریعے, کہ ایک سیاسی قیدی نہیں تھا.
محمد خان جنیجو کے دور میں بھی نہیں تھا جی، محمد خان جنیجو کے دور میں بھی جو سیاسی مخالفین تھے ان کی کوئی ہے مثال کہ آپ کے اس دور کے علاوہ کہ اس وقت بھی سیاسی قیدی تھے کہ نہیں تھے؟ وہاں پہ تو پیپلز پارٹی جو تھا پوزیشن میں تھے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر دور میں یہ سیاسی انتقام ہوا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں اور اس طرح کا ایک ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ، بیوروکریٹ، سیاستدان ہر ایک کا احتساب کرے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس ادارے کا اس طرح کا استعمال نہیں ہو جس طرح کہ ماضی میں نیب کا ہوا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے جس طرح کا نیب کا استعمال ہو رہا تھا یا ماضی میں جس طرح کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا راستہ ہم سیاستدان ہی بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ مل کے بیٹھنے سے ہوگا، اور بیٹھنے پہ جب بات آ جاتی ہے تو راجہ صاحب سے بہت معذرت کے ساتھ کہ عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بار بار ہم نے، چاہے وہ حکومت میں تھا اس ٹائم بھی ہم نے کوشش کیا تھا، جب یہ اپوزیشن میں ہے اس ٹائم بھی ہم نے کوشش کیا تھا، جو ان کے کیسز ہے اگر یہ سیاسی انتقام ہے تو یہ عدالتوں میں جا کے اپنے آپ کو ثابت کرے۔ ان کے دور میں ہم نے بھی، ہمارے جتنی بھی قیدی تھے وہ رہا ہو گئے تھے عدالتوں کے ذریعے، کسی احتجاج کے ذریعے نہیں، کسی حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی، عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھی، اور یہ مذاکرات کر کے ملک کے ایشوز پہ، وہی ایشو جو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، وہی ایشو کیا ہے؟ یہ الیکشن کے دھاندلی ہے کہ الیکشن کے لیے قانون سازی ہو کہ جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، یقینی بنائے کہ دھاندلی نہیں ہو۔ دوسرا یہ کہ ایسا ادارہ بنائے جو کراس دی بورڈ احتساب کرے، حکومت کا بھی کرے، اپوزیشن کا بھی کرے، ٹھیک ہو گیا آپ کی یہ ساری اور تیسرا یہ کہ سیاست میں مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے ان تین چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر چیز پہ ہمارا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تین چیزوں کے لیے ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے اور اس کا حل سیاستدان نکال سکتے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جمہوری قوتیں ہیں ان کو غیر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کا باقاعدہ ٹاؤٹ بننے سے یا بے قاعدہ ٹاؤٹ بننے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور قیادت ساری بیٹھی، ہم نے مساکے جمہوریت کیا، اور اس پہ ابھی بھی کار بند ہیں، وہ ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اچھی بری جو ایک دوسرے کا وہ الیکشن کیمپین ہے بات بھی کرتے ہیں، مگر کبھی بھی ایک دوسرے سے یہ طے ہوا کہ ہم چور راستے سے نہیں آئیں گے کبھی بھی اقتدار میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے اس راستے سے آئے، نہ صرف آئے بلکہ پولیٹیکل لوگوں کی سپیس اتنی زیادہ انکروچ کرا دی کہ اس کو ری گین کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے اب آگے 20 سال لگیں گے۔ آپ نے ہر ادارے کے میں پکڑ کے لوگ، آپ نے ایک اسپیسیفک ادارے کے لوگ لگائے، تو بہرحال وہ ہسٹری تھی، آگے بڑھنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور بالکل کیوں جو یہ ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دینا چاہیے۔ ہر ادارے کا ایک کام ہے اور اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس ملک میں، تو وہ ہر ادارہ اگر اپنی اپنی حدود میں رہے اور الیکشن پروسیس ہر 5 سال بعد بالکل درست طریقے سے ہو، اور عدالتوں کے ذریعے منتخب وزیر اعظم گھر نہ بھیجے جائیں، اور جو بیک چینل سے اور بیک ڈور سے جب ایک دم RTS بیٹھتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں نہ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ملک میں قیادت بھی نئی اور نوجوان آئے گی، اور ملک کے مسائل بھی آہستہ آہستہ دور ہوں گے۔ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا،
وہاں پہ اور ہم میں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں یہ جمہوریت کا جو پروسیس ہے یہ بار بار بالکل ہوتا ٹھیک ہو گیا، گیا، بالکل ٹھیک اور ہو گیا. بہت اچھی مسائل گفتگو دور ہوتے گئے. جی، بہت اچھی گفتگو، اور اس اچھی گفتگو کو بہت شکریہ جناب عمر اسرار خان صاحب، بہت شکریہ جناب تنویر اسلم راجہ صاحب، اور بہت شکریہ اخندزادہ چٹان صاحب. بہت عمدہ ہے جی، اور اچھی بات یہ ہے کہ اتفاق رائے سے بغیر کسی پہ تنقید کی اور بغیر کسی کو دشنام اور الزام کا نشانہ بنایا جو سیاسی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے. لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی لوگ سیاسی راہ اپنائیں، اور کسی بھی غیر جمہوری قوت کا کسی بھی دور میں ٹاؤٹ جتنے بھی بنے ان سب کی مذمت بھی کی جانی چاہیے، اور ان کی اسی طرح کی فوٹوز جو ہے وہ اتار دینی چاہیے ان دیواروں سے، جس طرح سپریم کورٹ میں پی سی او ججز کی فوٹوز اتار دی جانی چاہیے، جو بھی جس نے ٹاؤٹی کی اور پی سی او پہ حلف لیے. اللہ آپ کا ہم سب کا آمین ناصر ہو. زاہد جنگوی کو اجازت دیجیے. اللہ وارث.